به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله. حضرات علماء اعظام اور آج کے اس قرآنی ایمانی اعمالی تعلیمی تذکیری مجلس میں انتہائی محبت عقیدت احترام کے ساتھ جمع ہونے والے ہمارے نوجوان بزرگ پیارے بچے بچیاں پردہ نشی خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان ہے کہ پروردگار عالم نے دین کی نسبت ہم لوگوں کو جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس نسبت اور محبت کی لاج رکھ کر ہماری اور ہماری آنے والی نسلوں کی، آل و اولاد کی، ہمارے بعد آنے والے ہمارے پریوار اور خاندان اور آس پڑوس اور انجانے بیگانے اپنے پرائے سب ایمانی بھائیوں کی نسلوں کو ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ میرے سامنے حدیث پاک کی اہم اور بابرکت کتاب ہے، میرے سامنے قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام جو آقائے نامدار سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بواسطہ جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے آیت در آیت وحی کے ذریعے سے آپ کے قلب اطہر پر اتارا اور آپ کی زبان پر اس کو جاری کیا۔ یہ کلام پاک ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اس مجلس میں مجھے بتلایا گیا کہ کچھ بچیاں
جو عالمیت سے فارغ ہو کر اور درس نظامی کو پڑھنے کے بعد علم کی دنیا میں فقہ اور روز مرہ کے کام آنے والے مسائل، قرآن پاک کی تفسیر، ترجمہ اور احادیث طیبہ میں منتخب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ان بچیوں نے سرسری انداز میں پڑھنے کے بعد آج تکمیل کی ہے۔ مجھے کہا گیا کہ ان احادیث طیبہ کی متبرک بابرکت کتابوں میں اعلیٰ و ارفع کتاب جس کو امام بخاری نے اپنی محنت شاقہ کے ذریعے سے اور عظیم قربانی دے کر اپنے علم کی گہرائی اور گہرائی کے ساتھ، قوت حفظ کے ساتھ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اوپر سے گرد و غبار کو صاف کر کے ایک مجموعہ تیار کیا، جس مجموعے کو آج درس نظامی کے اندر امام بخاری کی کاوش صحیح البخاری کہا جاتا ہے۔ یہ کتاب دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالی نے اپنا پاک کلام قرآن مقدس کو آیت در آیت نازل کیا۔ یہ قرآن پاک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بینات، معجزات اور شریعت مطہرہ کے گوناگوں مسائل کے ساتھ بھر کر امت کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا گیا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اللہ کا قرآن عرب کی تپتی ہوئی ریت پر ایک عظیم الشان اللہ کی مخلوق کے ذریعے سے واسطہ بن کر اس دنیا میں آیا۔ انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ۔ اللہ کا کلام ایک قاصد کے ذریعے سے جو امانتدار، دیانتدار، ایماندار، طاقتور، قوت و شوکت والا عظیم اللہ کا فرشتہ ہے۔ وہ فرشتہ ایک قدسی صفات، اللہ کے نقیب، اللہ کے قاصد، اللہ کا پیغمبر اور رسول اور امین اور صادق آقا نامدار سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر آ رہا ہے۔ آپ نے اس کلام کو امانت کی شکل میں لیا اور اس امانت کو صحابہ کے سامنے پیش کیا، لیکن اللہ کا قرآن جستہ در جستہ، آیت در آیت، مضمون در مضمون اسلام کے احکامات کو واضح انداز میں بیان کرنے کے حساب سے اور امت کو سمجھانے کے حساب سے پورا پرفیکٹ نہیں تھا کہ ایک ایک آیت کے ذریعے سے اللہ کی شریعت اور عبادات مقصودہ کو سمجھایا جا سکے۔ اس لیے ضرورت تھی ایک ایسے نمائندے کی جو اللہ کے کلام کی آیت کو اپنے بچپنے کے ذریعے سے، اپنی جوانی کے ذریعے سے، اپنی دن اور رات کے مشاغل کے ذریعے سے، اپنے کھان پان کے ذریعے سے، اپنے بول چال کے ذریعے سے، اپنی عبادات کے ذریعے سے، اپنی معاشرت کے ذریعے سے، اپنے معاملات کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنی تہذیب و ثقافت کے ذریعے سے، اپنے لین دین کے ذریعے سے، اپنی خوشی غمی کے ذریعے سے، اپنی
زندگی میں موت اور زندگی کے ذریعے سے امت کو سمجھا سکے کہ اللہ کے قرآن کی آیت کا مقصد، کلام کی آیت کا مقصد، اللہ کی مشیت کا مقصد امت سے، اللہ کے بندوں سے اللہ کے کلام کو پہنچا کر عبادت کیسے کرنا ہے، حسن معاشرت کیسے کرنا ہے، اخلاق کیسے سمجھانے ہیں۔ اللہ کے قرآن کی آیت آ گئی اور اس نے کہہ دیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ لیکن نماز کیسے قائم ہوگی؟ پورے قرآن میں کہیں کوئی اس آیت سے ثابت نہیں کر سکتا کہ فجر کی 2 رکعت پڑھی جائیں گی، ظہر میں 4 رکعت پڑھی جائیں گی۔ اللہ نے قرآن میں نہیں بتلایا کہ عصر میں 4 رکعت پڑھی جائیں گی۔ اللہ نے قرآن میں نہیں بتلایا کہ 1 رکعت میں 2 سجدے کیے جائیں گے۔ اللہ نے قرآن میں نہیں بتلایا کہ مغرب کی نماز میں 3 رکعت ہوگی۔ اللہ نے قرآن میں نہیں بتلایا کہ عشاء کی نماز میں 4 رکعت ہوں گی۔ اللہ نے قرآن میں نہیں بتلایا کہ نماز کے بعد روزے کی کیفیت ایسے ہوگی۔ اللہ نے قرآن میں نہیں بتلایا کہ حج کے ارکان اس طرح ہوں گے۔ لیکن آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تفسیر بن کر آ گئے۔ آپ نے جو زبان سے کہا اللہ نے صاف اعلان کر دیا ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ میرا محمد اپنی زبان سے جو نکالتا ہے وہ اس کی نفسانی خواہش سے وہ کلام نہیں نکلتا۔ اللہ جو چاہتا ہے نبی کی زبان پر جاری کرتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے نبی کے کلام میں اس کو شامل کرتا ہے۔ نبی کا کلام اللہ کے قرآن کی تفسیر ہے، نبی کے افعال اللہ کے کلام کی تفسیر ہے، نبی کے بعد صحابہ کی زبان سے نبی کے واقعات اللہ کے کلام کی تفسیر ہے۔ ان 3 کے مجموعے کا نام احادیث طیبہ ہے۔ یہ بخاری کہاں سے آئی؟ اللہ کے نبی کو بتلایا گیا کہ نماز جو ہم فرض کرنا چاہتے ہیں وہ نماز تمہیں ایسے پڑھنی ہے۔ نبی نے پڑھا اور صحابہ کو حکم دیا صلو کما رأیتمونی اصلی، اے میرے صحابہ مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھو، میں امامت کی محراب میں کھڑا ہوں، جس طرح میں نماز پڑھ رہا ہوں تم بھی ایسے ہی نماز پڑھو، جس طرح میں روزہ رکھ رہا ہوں تم بھی روزہ رکھو، جس طرح میں زکوٰۃ دے رہا ہوں تم بھی زکوٰۃ دو، جس طرح میں حج کر رہا ہوں تم بھی حج ادا کرو، جس طرح میری زندگی کے معاشرت اور معاملات اور اخلاق ہیں سن لو ایسے ہی تم بھی ادا کرو۔ خلقہ القرآن، نبی کے اخلاق دیکھتا، قرآن دیکھتا جا، نبی کے اخلاق کو دیکھتا جا، نبی کے اخلاق کو دیکھتا جا، قرآن کو پڑھتا جا، کوئی فرق نہیں۔ قرآن پاک کی تفسیر نبی کی زبان سے نکلنے والے الفاظ ہیں، آپ کی زندگی کے واقعات ہیں، آپ کے صحابہ کے اقوال ہیں۔ اسی لیے کہا گیا اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، اے لوگو ہدایت کا راستہ تمہیں تلاش کرنا ہے، میں چلا جاؤں گا، اللہ کی وحی بند ہو جائے گی، بس اب میرے صحابہ ہیں، جس کا دامن پکڑو گے تم جنت میں پہنچ جاؤ گے، کیونکہ جنت میرے صحابہ کا مقدر بن گئی۔ صحابہ کے اقوال، نبی کے اقوال، نبی کے افعال، نبی کے قصص، نبی کے واقعات، ان کا مجموعہ احادیث طیبہ کے مجموعے کو کہا جاتا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ابو بکر نے، ابو بکر سے نقل کیا عبداللہ بن مسعود نے، عبداللہ بن مسعود سے نقل کیا ابن مبارک نے، ابن مبارک سے نقل کیا امام ابو حنیفہ نے، امام ابو حنیفہ سے نقل کیا امام ابو یوسف نے، امام محمد نے، اور امام ابو یوسف اور امام محمد سے نقل کیا امام بخاری نے، امام اوزاعی نے۔
اس طرح سلسلہ در سلسلہ اللہ کے نبی کی زندگی کے واقعات اور آپ کا کلام آج 1446 سال کے بعد اس کتاب کے مجموعے کی شکل میں میرے اور تمہارے سامنے رکھا ہے۔ میرے بزرگوں دوستوں، اللہ کے نبی کے کلام میں جو آپ کی زبان سے نکلا، آپ گفتگو کر رہے، آپ کھا رہے، آپ پی رہے، آپ سو رہے، آپ جاگ رہے، آپ جہاد کر رہے، مجاہدہ کر رہے، خوشی آپ کی، غمی آپ کی، سفر آپ کا، حضر آپ کا، گھر کے معاشرت اور معاملات آپ کے، چھوٹے اور بڑوں سے اکرام اور اعزاز اور محبت آپ کا، صحابہ نے اس کو نقل کیا۔ کسی نے اس کے اندر کوئی کمی بیشی تو نہیں کی۔ اس کو امام بخاری نے پرکھا، اور کس طرح پرکھا کہ آپ کے سینے میں 3000 سے زائد راویوں کی روایت اور 6 لاکھ اللہ کے نبی کا کلام، آپ کے واقعات، آپ کے افعال، آپ کے اقوال، 6 لاکھ احادیث طیبہ کا مجموعہ مختلف روات سے کبھی بیشی کے ساتھ آپ کے سینے میں محفوظ ہے، آپ کے دماغ میں محفوظ ہے، اور آپ ان 6 لاکھ احادیث طیبہ کو نچوڑتے ہیں، پرکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، استخارہ کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، سوچتے ہیں اور تحقیق کرتے ہیں کہ کون ہم نے کس سے نقل کیا۔ ہمارے پاس یہ حدیث عبداللہ ابن مبارک سے آئی، وہ کون تھے؟ امام ابو حنیفہ سے آئی، وہ کون تھے؟ امام محمد سے آئی، وہ کون تھے؟ حسن بصری سے آئی، وہ کون تھے؟ اوزاعی سے آئی، وہ کون تھے؟ قتادہ سے آئی، وہ کون تھے؟ سعید بن جبیر سے آئی، وہ کون تھے؟ عبداللہ بن جابر سے آئی، وہ کون تھے؟ ان راویوں سے جن سے احادیث آپ تک پہنچی، ان کی کنڈلی نکال کر ان کا نشیب و فراز، ان کا کھانا اور پینا، ان کی زندگی کی امانت و دیانت، ان سب کو پرکھنے کے بعد یہ 3500 احادیث طیبہ کا مجموعہ بخاری میں آپ نے اکٹھا کر دیا، اور یہ کہا کہ ساری دنیا میں جو احادیث طیبہ کا مجموعہ میں نے بخاری میں جمع کیا ہے، اس سے زیادہ صاف اور شفاف مجموعہ ساری کائنات کے اندر کوئی جمع نہیں کر سکتا۔ آپ کے بعد امام مسلم آئے، وہ امام بخاری کے درجے سے نیچے ان کا درجہ ہے۔ ابو داود آئی، ترمذی آئی، نسائی آئی، مسند امام محمد آئی، امام مالک آئی، سب کے درجات طبقات نیچے آ گئے، لیکن امام بخاری کا مجموعہ جو 6 لاکھ احادیث طیبہ کا نچوڑ تھا، محنت تھی، قربانی تھی، وہ احادیث طیبہ کا مجموعہ دنیا کی کتابوں میں انسانوں کے ہاتھ سے مرتب ہوئی کتابوں میں سب سے زیادہ معطر، مفضل، اعلیٰ، اصح اور بلند و بالا مجموعہ ہے۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اس کتاب کے لیے اعلان کیا جا رہا ہے 1400 سال سے کہ یہ اللہ کی کتاب قرآن پاک کے بعد سب سے بہترین، سب سے صحیح ترین کتاب کا مجموعہ ہے، کلام کا مجموعہ ہے۔ اس امام بخاری نے اس بخاری کو سب سے پہلے شروع کیا ایک حدیث سے، عمر بن خطاب کی حدیث ہے، اور اس کے اندر آپ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ ایک نیک کام کو کرنے جا رہے، پوتر کام کو کرنے جا رہے،
اعلیٰ کام کو کرنے جا رہے، افضل کام کو کرنے جا رہے، امت کے اوپر سے ایک بہت بڑے قرض کی ادائیگی کر رہے۔ آپ فرما رہے کہ میں اس بہترین مضبوط عمل کو جب شروعات کر رہا ہوں، کیونکہ اسلام اور ایمان میں اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس لیے میں اپنی نیت کو خالص اللہ اور اس کے رسول کی طرف منسوب کر کے اس احادیث طیبہ کے مجموعے کو اکٹھا کر رہا ہوں۔ نیت درست کر لی نیک کام کو کرنے سے پہلے، اور اس کا ارادہ ظاہر کر دیا، اس کی تدبیر بتلا دی، اور پھر اس عمل کو شروع کیا۔ ہر حدیث کو نقل کرنے سے پہلے راوی کی حیثیت کو تلاش کرنا، اس کی زمانے کے ایک ہونے کو تلاش کرنا، اس کی ملاقات کو ظاہر کرنا، اس کے انداز کو ظاہر کرنا، اس کے اوپر چرچا کرنا، اور پھر اس روایت کو نقل کرنے سے پہلے غسل کرنا، اور غسل کر کے استخارہ کرنا، استخارہ کر کے وضو کرنا، اور وضو کر کے اس حدیث کو نقل کرنا۔ اس احتیاط کے ساتھ اس مجموعے کو تیار کر کے دہائیوں کے بعد امت کے سپرد کر دیا، اور امت اس کے ذریعے سے علم کی پیاس کو بجھانے کا کام کرتی ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، پھر آخر میں آپ نے عبادات کا ذکر کیا، طہارت کا ذکر کیا، معاملات کا ذکر کیا، معاشرت کا ذکر کیا، آنے والے فتنوں کا ذکر کیا، پھر آخر میں زندگی کا تمام جب انسان کا ہوتا ہے، اب موت کا وقت سامنے ہوتا ہے۔ فرمایا موت کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ فرما دیا امام بخاری نے ایک حدیث کو لا کر، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ موت آئے گی، اور موت کے بعد میدان محشر میں تمہیں کھڑا کر دیا جائے گا۔ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ، زمینیں پھٹ جائیں گی، قبرستان پھٹ جائیں گے، قبروں کو دو ٹکڑوں میں بانٹ دیا جائے گا، مشرق اور مغرب، وہ قبر کی مٹی ہٹ جائے گی، اور دبنے والا اور اس قبر میں لیٹنے والا سونے والا اس میں سے کھڑا ہو جائے گا۔ جب سب کے سب ایک منزل کی طرف جاتے ہوں گے، جس منزل کو میدان محشر کہا جاتا ہے۔ اب وہاں کیا ہوگا؟ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ساری دنیا کو آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والی انسانیت کو صف در صف اللہ کی عدالت میں لا کر کھڑا کر دیا جائے گا، اور وہاں میزان ترازو قائم ہوگا، اور اللہ تعالی ان کو وہاں لا کر کھڑا کر دے گا، اور اس طرح کھڑا کر دے گا جیسے تم جب کچھ نہیں تھے تمہیں پیدا کر دیا، اب تم کچھ تھے مٹی بن گئے، اب پھر ویسے ہی اللہ کھڑا کر دے گا، اور ان کے سامنے رجسٹر کھلیں گے، اور میزان ترازو کے پلے کے اندر رکھ دیا جائے گا، اور ترازو کے ایک پلے میں نیکی کو رکھا جائے گا، دوسرے پلے کے اندر برائیوں کو رکھا جائے گا۔ لاؤ اس کی زناکاریوں کو یہاں رکھو، لاؤ اس کے جھوٹ اور فریب کو یہاں رکھو، لاؤ اس کی بے ایمانی کو یہاں رکھو، لاؤ اس کی دغابازی کو یہاں رکھو، لاؤ اس نے اپنی زندگی میں جھوٹ، پاپ، شراب، نشہ، افیم، چرس جو کچھ پیا ہے، لاؤ اس کے الٹے پلے میں رکھ دو، اور سیدھے پلے میں لاؤ اس کی زندگی کی نمازیں، اس کی زندگی کے روزے، اس کی زندگی کی تلاوت، اس کی زندگی کی ایمانداری، امانت داری، حیاداری، اللہ کی خوشنودی، نبی کی رضامندی، اللہ کے قرآن کی تلاوت، اللہ کی خوشنودی والی عبادت، لاؤ اس کی حسن معاشرت کو رکھو۔ اب اگر یہ پلڑا سیدھا والا جھک گیا تو یہ کامیابی کے ساتھ جنت میں جائے گا، اگر یہ برائیوں کا پلڑا جھک گیا تو یہ ناکامی کے ساتھ
اپنے اس انتہا کو پہنچے گا جس انتہا میں خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن ایک بہت ہی آسان عمل، کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان، آپ نے دو کلمے ذکر کیے کہ دیکھو میزان ترازو کے نیکیوں کے پلوں کو جھکانے کے لیے بہت بڑے بڑے صدقات اور خیرات کی بات نہیں، اور لمبے چوڑے سجدوں کی ضرورت نہیں۔ اللہ تمہارے بخشنے کے لیے صرف ایک بہانہ چاہتا ہے کہ تم وہ بہانہ تو کر لو، تم صرف ایک چھوٹی سی نیکی کر لو۔ اور وہ نیکی کیا؟ ایسی چھوٹی سی نیکی جس کو اپنی زبان سے پڑھنا آسان، زبان پر آسان ہے، میزان ترازو کے اندر بہت بھاری بھرکم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا کہ حساب و کتاب کے اعتبار سے بھاری بھرکم کرنے والی ہے، اللہ کے نزدیک بڑی محبوب ہے۔ اللہ اس عمل کو دیکھے گا تو تیری بخشش کا اعلان کر دے گا، کیونکہ اس کا پسندیدہ عمل ہے۔ فرمایا یہ دو ذکر، ایک سبحان اللہ و بحمدہ، دوسرا سبحان اللہ العظیم۔ قرآن کی تلاوت کرنے والے قرآن کی 114 سورتوں کو تراویح میں اکھڑو بیٹھ کر، لیٹ کر، چل کر، دوڑ کر، بھاگ کر، آرام سے، بھوک میں، پیاس میں، روزے میں، مسجد میں، صف میں، محراب میں، منبر پر چڑھ کر جو قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، ان کی بات تو بڑی اعلیٰ ہے۔ اگر چھوٹا سا عمل بھی میرا مومن بندہ کر کے آئے، صرف تسبیح گھماتا رہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اس چھوٹے سے عمل کی اللہ نے اتنی لاج رکھی کہ یہ تیری بخشش کا ذریعہ بن جائے گی، اور تجھے تصور بھی نہیں ہوگا کہ یہ تیرے ذریعہ نجات بن سکتی ہے۔ میرے دوستو، بزرگوں، امام بخاری سب سے آخر میں یہ حدیث لا رہا ہے، اور ہماری آج سے 200، 500، 600، 1000 سال پہلے ہم تصور کرتے تھے، علماء تصور کرتے تھے، دیندار سوچتے تھے کہ میزان ترازو کے اندر اعمال کو تولا جائے گا۔ کیسے تولا جائے گا؟ میزان ترازو کے اندر اعمال تو ہم نے کیا وہ غارت ہو گئے، وہ مٹ گئے، وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ ہم نے نیکی کی، نیکی کرنے والے کو بھی یاد نہیں کیا نیکی کی، لیکن اللہ تعالیٰ ان سب کو لا کر قیامت کے دن رجسٹر میں لکھ کر کھڑا کر دے گا، ثابت کر دے گا فلاں موقع پر تو نے نیکی کی۔ اب ان نیکیوں کو تولا جائے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم انصاف کا ترازو قیامت کے دن قائم کریں گے، اور تمہارے سجدوں کو تولیں گے، تمہاری گفتگو کو تولیں گے، تمہارے قدموں کو تولیں گے، تمہاری زندگی کے عبادت کو تولیں گے، حسن اخلاق کو تولیں گے، حسن معاشرت کو تولیں گے۔ آج اس حدیث پاک کو سمجھنا آسان ہو گیا کہ اللہ انصاف کا ترازو قائم کرے گا اور اعمال کو تولے گا، کیونکہ انسان آج گرمی نہ دکھنے والی چیز کو تولتا ہے، ہواؤں کو تولتا ہے، پانی کو تولتا ہے، سونے کو تولتا ہے، مٹی کے تودوں کو تولتا ہے، اور تپش، سردی، گرمی، برف، سب چیزوں کو تول رہا ہے، یہاں تک کہ زمین کے خزانوں میں، زمین کی تہوں میں جو خزانے دبے ہوئے ہیں ان خزانوں کو بھی تول رہا ہے، جس پر اس کا نینترن اور قبضہ نہیں،
جس کو وہ جانتا نہیں، لیکن اپنے آلات کے ذریعے سے، علم کے ذریعے سے، سمجھ کے ذریعے سے زمین کے اندر کتنے میٹھا پانی ہے اس کو تول رہا ہے، بارش کس اسکیل پر ہے اس کو تول رہا ہے، گرمی کتنی کیٹیگری کی ہے اس کو تول رہا ہے۔ یہ ساری کے سارے تولنے کی چیزیں انسان اپنے عمل سے کر رہا ہے۔ اور جو خلاق عالم ہے، بوڑھے کے عمل کو، جوان کے عمل کو، عورت کے عمل کو، دنیا والوں کے عمل کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تول لے گا۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون۔ اللہ صاف اعلان کر رہا ہے۔ میرے دوستو، بزرگوں، امام بخاری بہت بڑا کام کر رہا ہے، ساری امت کا قرض ادا کر رہے، صحابہ کا قرض ادا کر رہے، حضرت ابو بکر صدیق کا قرض ادا کر رہے، سعد بن وقاص کا قرض ادا کر رہے، عثمان غنی کا قرض ادا کر رہے، صحابہ کا قرض ادا کر رہے، مہاجرین کا قرض ادا کر رہے، انصار کا قرض ادا کر رہے کہ ان کے اوپر قرض تھا کہ نبی کی بات کو فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ، جو یہاں موجود ہے میرے سامنے، وہ میرے بعد آنے والوں تک میری امانت کو پہنچا دے، میرے کلام کو پہنچا دے، میرے اقوال کو پہنچا دے، میرے افعال کو پہنچا دے، میرے کھان پان کو پہنچا دے، میری سنتوں کو پہنچا دے، میری محبتوں کو پہنچا دے، میری معاشرت کو پہنچا دے۔ صحابہ کے اوپر وہ قرض تھا اور انہوں نے اپنی زبان کے ذریعے سے تابعین تک پہنچایا، تابعین نے تبع تابعین تک پہنچایا، لیکن وہ کہاں تک چلے گا؟ جتنی زبانیں ہوں گی اتنا ہی اس میں فرق آتا چلا جائے گا۔ امام بخاری نے اسٹاپ لگایا اور انہوں نے کہا بس یہ سسٹم یہی بند کرو، زبان سے سن کر ذہنوں میں بے بس کرنے کا یہ سسٹم بند کرو، بس آگے ہم مسودہ تیار کرتے ہیں، اور وہ مسودہ احتیاط کے ساتھ کہ امام بخاری جس سے روایت کر رہے، ایک بھی راوی ان راویوں میں سے، چاہے سلسلہ 5 کا ہو، چاہے سلسلہ 4 کا ہو، چاہے سلسلہ مسلسلات کا ہو، چاہے سلسلہ مرسل کا ہو، چاہے سلسلہ خبر مشہور کا ہو، چاہے سلسلہ خبر واحد کا ہو، امام بخاری نے جتنی روایت راوی سے روایت کی ہے، ایک بھی راوی ایسا نہیں ہے جس کے اوپر انگلی رکھنے کی بھی گنجائش ہو۔ سب ثقہ ہیں، پاورفل ہیں، طاقتور ہیں، امین ہیں، امانتدار ہیں، سچے ہیں، صادق ہیں، اور ان کا زندگی کا ایک ایک کریکٹر بالکل صاف ستھرا ہے، سچے موتی کی طرح، ان کے اوپر کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا۔ اس لیے امام بخاری کی بخاری شریف بالکل اللہ کی کتاب کے بعد پوتر ترین کتاب ہے، جس میں اللہ کے نبی کے اقوال کو ذکر کیا گیا، آپ کے افعال کو ذکر کیا۔ یہ بات یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ اب معاملہ چلتا ہے اس امام بخاری کی کتاب میں ہے کیا؟ ہماری زندگی سے اللہ جو تقاضا چاہتا ہے کہ ہم کیسے زندگی گزاریں، وہی قرآن میں ہے، وہی امام بخاری کی کتاب میں ہے، وہی اللہ کے کلام میں ہے، وہی نبی کے کلام میں ہے۔ فرق کوئی نہیں، بس انداز بیان کا فرق ہے۔ ایک خلاق عالم کا کلام ہے، ایک مخلوق کا کلام ہے۔ خلاق عالم کا کلام لازوال ہے، نہ مٹنے والا ہے، مخلوق کا کلام مٹنے والا ہے۔ بس فرق اتنا ہے اور کوئی فرق نہیں۔ خلاق عالم کا کلام قرآن دنیا میں بھی رہے گا، آخرت میں بھی رہے گا، میدان محشر میں بھی رہے گا، اور قبر کے اندر بھی رہے گا۔ میرے نبی نے دعا کی، اللہم آنس وحشتی فی قبری، اے اللہ اس قرآن کو میری قبر کا ساتھی بنا دے۔
اللہ کے نبی دعا کر رہے آنس وحشتی فی قبری اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، اے اللہ میرے اوپر اس قرآن کو رحم کا وسیلہ بنا دے، وَجْعَلْهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً، اے اللہ اس قرآن کو میرا امام بنا دے کہ میں جو کوئی کام کروں تو وہ کام قرآن کو دیکھ کر کروں۔ آپ نے ایک صحابی حضرت معاذ کو بھیجا یمن کا گورنر بنا کر، پوچھا کیسے فیصلہ کرو گے؟ بِمَا تَقْضِي، تم کیسے فیصلہ کرو گے؟ حضرت معاذ نے فرمایا یا رسول اللہ من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے، وہ سنتی رسول اللہ، فرمایا اللہ کی کتاب سے۔ کہا اللہ کی کتاب میں اگر نہ ہو، جیسے نماز کے ارکان، نماز کی رکعت، نماز کے سجدے، نماز کے رکوع، نماز کا قیام، نماز کا قعود نہیں ہے اللہ کی کتاب میں، اگر اللہ کی کتاب میں نہ ہو کیسے فیصلہ کرو گے؟ فرمایا پھر میں نبی کی سنت سے فیصلہ کروں گا کہ میرے نبی کی سنت میرے سامنے ہے۔ آپ کی جوانی، آپ کا بڑھاپا، آپ کی خوشی، آپ کی غمی، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کی عبادت، آپ کی معاشرت، سب میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ میں آپ کے دربار میں پلا ہوں، یہی بڑا ہوا ہوں، یہی میں نے نماز سیکھی، روزہ سیکھا، زکوٰۃ سیکھی، حج سیکھا۔ اے اللہ کے پیغمبر، میں فیصلہ کروں گا آپ کی سنت سے۔ فرمایا اگر سنت میں بھی نہ ہو تو فرمایا پھر میں اجتہد برائے، اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، علم والوں کو بلاؤں گا اور ان کی رائے لوں گا، اور رائے لے کر جس پر اتفاق ہوگا اہل علم کا، ان اتفاق کی ہوئی امر پر اتفاق کے ساتھ فیصلہ کروں گا۔ ان لوگوں سے فیصلہ کرواؤں گا جو قرآن کو بھی جانتے ہیں، سنت کو بھی جانتے ہیں۔ اب وہ فیصلہ کریں گے کہ دیت لازم ہے یا نہیں، وہ فیصلہ ان کا مانا جائے گا جیسے فیصلہ کیا گیا نبی کے زمانے میں تراویح نہیں ہے رمضان کی ہر رات میں، امام حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں نہیں ہے ہر رکعت میں، ہر رات میں، لیکن امام حضرت عمر کا زمانہ آیا، دیکھا کہ مسجد نبوی کے ہر کونے میں، ہر ستون کے پاس ایک قاری قرآن کھڑا ہو کر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور قرآن مذاق بنتا جا رہا ہے۔ تو امیر المومنین عمر بن خطاب نے صحابہ کو جمع کیا، عبداللہ بن عباس آؤ، عبداللہ بن مسعود آؤ، عبداللہ بن عمر آؤ، عبداللہ بن ابی بکر آؤ، اور علی تم آؤ، عثمان تم آؤ، سعد تم آؤ، ان کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد اس سلسلے میں مشورہ کیا کہ یہ اتنے لوگ قرآن الگ الگ پڑھ رہے ہیں، کتنا اچھا ہو کہ کسی ایک امام کے پیچھے ان کو جمع کر دیا جائے۔ تمام اہل علم اس بات پر متفق ہوئے کہ ایک امام کے پیچھے تراویح پڑھی جائے۔ وہ دن تھا اور آج کا دن ہے، ساری دنیا کے اندر مسلمان اس بات پر متفق ہے کہ ہم تراویح ایک امام کے پیچھے اپنے مسجد کے اندر، اپنے گھیر کے اندر، گھر کے اندر، دکان کے اندر، فیکٹری کارخانے کے اندر، چھت کے اوپر نیچے، ہم ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر اپنی تراویح کی نماز پڑھیں۔ رمضان آنے والا ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو تمام امت کے علماء 1410 سال سے بالاتفاق اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ایک امام کے پیچھے تراویح کا اہتمام کیا جائے۔ دنیا میں قطب آئے، ابدال آئے، غوث آئے، ائمہ آئے، بڑے بڑے
اسلام کے ستون آئے اور انہوں نے اس عمل کو پسند کیا۔ یہ گویا کہ متواتر اجتہاد کی اجتماعیت کی شکل بن کر آج امت کے اندر ایک جگہ قائم مسئلے کی کر چکا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، سب سے بنیادی چیز اللہ کا قرآن، اس قرآن کا مجموعہ بھی یہی ہے۔ اللہ کے نبی کا کلام، اس کا مجموعہ بھی یہ ہے کہ امت کو عبادت سے جوڑ دیا جائے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسان کو صرف عبادت کے واسطے پیدا کیا کہ تم بندگی کرو، اللہ کو مانو، نبی سے محبت کرو، اتباع کرو، پیروی کرو، قرآن کی مان کر چلو، احادیث طیبہ کو اپنا امام بناؤ۔ اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہم اپنی زندگی اور عمل کو دیکھیں، ہم متفرق ہو گئے، بٹ گئے، تتر بتر ہو گئے، ہمارے خیالات بدل گئے، سوچ بدل گئی، فکریں بدل گئی۔ ہم نے اپنے ذہن سے کہا کہ رمضان کا مہینہ ہو اور اوپر سے تپتی ہوئی دھوپ ہو، اور اس تپتی ہوئی دھوپ کے اندر تمازت کے ساتھ ہم کھڑے ہوں اور ہمارا پسینہ بہہ رہا ہو، سر کے بالوں کی چوٹی سے پسینہ نکلے اور چہرے کو تر کر دے اور چھاتی سے لگ جائے اور کپڑے پسینہ آلود ہو جائیں۔ اب ہمارا دل یہ کہتا ہے کہ ہمیں گنے چھولنے ہیں یا گیہوں کاٹنا ہے۔ ارے رمضان کا ہی تو روزہ ہے، عید کے بعد رکھ لیں گے، اس کو ختم کر دو۔ یہ قرآن کی بھی مخالفت، اللہ کی بھی بغاوت، نبی کی بھی مخالفت، نبی کی بھی بغاوت، صحابہ کی بھی مخالفت، صحابہ کی بھی بغاوت۔ اور جو مسلمان نبی کا کلمہ پڑھ کر اللہ کی اور رسول کی بغاوت کرے، وہ دنیا میں کبھی سرسبز و شاداب نہیں ہو سکتا، آخرت میں سرسبز و شاداب کیسے ہوگا؟ اس کا ایمان متزلزل ہو جائے گا، اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ ہمارے وہ نوجوان جہاں جہاں تک جن کانوں میں ہماری آواز پہنچ رہی اور وہ سن رہے، آج تہیہ کر لیں کہ ہم انشاءاللہ رمضان کے مہینے کی برکتوں کو، رحمتوں کو، مغفرتوں کو، الفتوں کو، اللہ کے خزانے کو بھوکے رہ کر، پیاسے رہ کر، خواہشات کو کچل کر، قرآن کی تلاوت کر کے، سجدے کر کے، نماز پڑھ کے، زکوٰۃ دے کے اور اللہ کی فرمانبرداری کر کے انشاءاللہ اس رمضان کے مہینے کو پابندی کے ساتھ حدود میں رہ کر انشاءاللہ اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے۔ اس بات کو تہیہ کریں، انشاءاللہ تہیہ کرتے ہیں سب لوگ۔ نوجوان ہاتھ نہیں اٹھا رہا ہے، جس کے دل کے اندر کالا ہو وہ کالے دل کے ساتھ مر جائے گا، لیکن جس کا دل ہرا ہے وہ اتباع کرے گا اور سچی نیت کرے گا کہ انشاءاللہ رمضان کی حدود کی پاسداری کر کے انشاءاللہ ہم زندگی گزاریں گے اور عبادت کریں گے انشاءاللہ۔ اب سنو آگے، اب دکھتی ہوئی رگ پر کچھ ہاتھ رکھ دیا جائے، ہو سکتا ہے کسی کو شکایت ہے، لیکن ان شکایتوں کو قبرستانوں میں جا کر دفنا دینا اور یاد رکھنا امت کی بگاڑ کے چند اسباب ہیں۔ 3 دعائیں اللہ کے نبی نے مانگی، 3 دعائیں مانگی، اے اللہ میری امت کے اوپر اجتماعی عذاب مت بھیجنا۔ اللہ نے قبول کی۔ ایک دعا کو اللہ نے روک دیا اور وہ رکی ہوئی دعا ہماری دہلیز تک، ہمارے گھروں تک، محلوں تک، کھیتوں تک، باغات تک، کاروبار تک، ہمارے خاندانوں تک پہنچ رہی ہے اور ہم اس کے اندر الجھے ہیں، ایک دوسرے کے گریبان ہمارے ہاتھوں میں۔ فرمایا یا اللہ میری امت میں اختلاف پیدا مت کرنا۔ اختلاف اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اندر رکھا تاکہ اللہ کو پہچانا۔
کون اللہ کی مان کر چلتا ہے؟ کون نبی کی مان کر چلتا ہے؟ آج اس ہڈی کے گودے کے اندر اللہ نے جو عقل نہ دکھنے والی چیز، ایک سیال مادہ بھی نہیں، ایک جمادی مادہ بھی نہیں، نہ دکھنے والی ایک چیز جس کو کہا گیا کہ عقل ہے، اولئک ھم اولو الالباب، یہ عقل والے ہیں۔ اللہ تعالی نے اس عقل کو بھیجے میں رکھ کر ہم اور آپ کو کہا کہ اپنے نفع اور نقصان کو پہچانو۔ اتحاد میں تمہارا نفع ہے اور اختلاف میں تمہارے لیے بربادی ہے، تباہی ہے۔ اس لیے خاص طور سے امت مسلمہ کو اس بات کی دعوت دی گئی کہ اے مسلمان، اپنی صفوں میں نہ اتفاقی قائم نہ کرنا، مت لڑنا، آپس میں خدورت مت رکھنا، غیبت مت کرنا، کینہ مت کرنا، عداوت مت کرنا، ظلم مت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذریعے سے اور احادیث سے طیبہ کے مجموعے کے ذریعے سے، نبی کے اقوال اور افعال کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو اس دشا میں ترغیب دی۔ ابھی چند مہینوں کے بعد، 8-10 مہینے کے بعد پردھانی کے الیکشن آنے والے ہیں۔ ہم نے ابھی سے تیاری شروع کر دی، ہماری چوپالوں کو بھر دیا گیا اور حقے گرم ہو گئے اور چائے کے پتیلے چڑھ گئے، اور بس کبھی اس کے بڑھنے میں، اس کے جینے میں، اس کی خوشی میں، اس کی غمی میں ہمارا پردھانی کا لالچ رکھنے والا، امید رکھنے والا لوگوں کی چوکٹوں پر جا رہا ہے اور ان کو منانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اپنے باپ دادا کی گاڑی کمائی، حلال کے پیسے خرچ کر رہا ہے، لوگوں پر لٹا رہا ہے، اپنے بچوں کے پیٹ کو کاٹ رہا ہے، قرض لے رہا ہے، سود پر، بیاج پر اپنی آمدنی کے حصے کو لوگوں پر لٹا رہا ہے۔ لالچ کیا ہے؟ کہ مجھے ووٹ دے دینا، میں تمہارے ایمان کو خرید رہا ہوں، امانت کو خرید رہا ہوں، سچائی کو خرید رہا ہوں، تمہاری عقل کو خرید رہا ہوں، تمہارے عقل پر پتھر پر ڈال کر، اس کو کچل کر تمہاری حیا اور عقل کو خرید رہا ہوں کہ آؤ، تم مجھے سمجھتے ہو کہ میں جیسا بھی ہوں، لیکن تم امانت اپنی میرے سپرد کر دے رہا۔ اب یہ 8 مہینے سلسلہ جاری رہے گا، اور ایک آدمی بس کر لے کافی ہے، 2 کر لے سمجھنے والی بات ہے، لیکن ہر گلی کا ایک پردھان کھڑا ہوگا اور گاؤں میں افتراق پیدا ہوگا، اور ہر کھڑا ہونے والا اس بات کا اعلان کرے گا کہ آنے والے 5 سال کے لیے میں پردھان منتخب ہو چکا ہوں اور میں جیت چکا ہوں۔ حالانکہ نہ کوئی ووٹ پڑا ہے، نہ کوئی سروے ہوا ہے، لیکن جس دہلیز پر جاتا ہے، جس چوکھٹ پر جاتا ہے، جس نوجوان کے پاس جاتا ہے، جس ماں کے پاس جاتا ہے، جس بہن کے پاس جاتا ہے، جس بہو کے پاس جاتا ہے، جس حاجی کے پاس جاتا ہے، جس نمازی کے پاس جاتا ہے، سب اس کو آشواسن دلاتے ہیں کہ میرا ووٹ تیرے لیے کھڑا ہے، تو فکر مت کر، تو جیتا ہوا ہے۔ ہم نے سارے پردھانوں کو جتا کر گاؤں میں ان کے سر کو بلند کر دیا۔ ہم سے بڑا غدار کون ہوگا؟ ہم سے بڑا بے ایمان کون ہوگا؟ ہم سے بڑا جھوٹا کون ہوگا؟ ہم سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ بس اب اللہ والوں کی چوکٹوں پر ہجوم ہوگا۔ ایک گاڑی آئی، دوسری آئی، اور لوگ جمع ہو کر اللہ والوں کے پاس جائیں گے، خانقاہوں میں جائیں گے، مدرسوں میں جائیں گے، مسجدوں میں جائیں گے، اور
عریضہ ان کی چوکھٹ پر لے جا کر لگائیں گے کہ میں پردھان بن جاؤں. ایک ایک گاؤں کے 5 پردھان جا کر دعا کے لیے کہتے ہیں اب بتلاؤ اللہ والا ان 5 میں سے کس کے لیے دعا کرے گا؟ ہم اپنی امت کے اندر انتشار کو پیدا کر رہے ہیں، اختلاف پیدا کر رہے ہیں. پھر جو جیتتا ہے اس کو جب پتہ چلتا ہے کہ اس گلی کے لوگوں نے مجھے ووٹ نہیں دیا، 5 سال ان سے بدلہ لیتا ہے، ان کے لگے لگائے کھڑونجے کو اکھڑوا دیتا ہے، ان کی نالیے بند کروا دیتا ہے، ان سے بدلہ لیا جاتا ہے جرم کا کہ تم نے ہمیں ووٹ نہیں دیا. اسی کو انگریزوں نے کہا کہ لوگوں کو لڑاؤ اور حکومت کرو. آج ہم لڑ رہے ہیں، ہم ہر ایک اپنی ایک 1.5 اینٹ کا گھر کھڑا کر رہے ہیں اور اپنے سماج کو بانٹ رہے ہیں. اور اس بٹوارے کی وجہ سے، اختلاف کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اندر جوڑ قیامت تک پیدا نہیں ہو سکتا. حالانکہ میرے نبی نے ایک قرآن پر، ایک کلمے پر، ایک نبی پر، ایک امام کے پیچھے ایک صف میں لا کر ہمیں کھڑا کیا تھا اور اعلان ہوا تھا. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیات، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. جس قوم کو خطبے کے ایک منبر پر چلنے والے کالے امام کے پیچھے لا کر کھڑا کر دیا تھا کہ سر جھکا کر، ہاتھ باندھ کر، انگلی سیدھی کر کے، نظریں نیچی کر کے، ماتھا ٹیک کر، کمر ٹیڑھی کر کے، گھٹنے ٹیک کر ایک امام کی اتباع کر، ہم اتنا ہی انتشار اور اختلاف میں پڑ گئے. ڈول کاٹیں گے، چارہ کاٹیں گے. لوگ رمضان میں فجر کی نماز کے بعد سوئیں گے اور چوری کرنے والے اپنی جانوروں کا چارہ دوسروں کے کھیتوں سے سحری کے بعد کاٹ کر لائیں گے. یہ ہمارا سماج ہے، یہ ہماری زندگی ہے، یہ ہمارا قرآن سے تعلق ہے. آؤ تم کامیابی کے لیے بھیک مانگو، اللہ اور اس کے رسول سے کامیابی نہیں مل سکتی. کیوں؟ جب ہم ہی خود اپنی زندگی کو تبدیلی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم قرآن کی ماننے کو تیار نہیں، نبی کی ماننے کو لیے تیار نہیں، تو ہمارا انجام کار جو ہو رہا ہے اس سے بدتر بھی ہو سکتا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. میرے دوستو، قرآن اور احادیث طیبہ کے مجموعے کا نچوڑ اللہ کی مانو، رسول کی مانو، اس ماننے میں اپنی زندگی کو گزارو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور خیر سے مالا مال فرمائے، شر سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.